بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یشترط فی صاحب الحال ان یکون معرفۃ لأنہ محکوم علیہ۔ آج دو نکات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ ذوالحال میں شرط ہے کہ ذوالحال معرفہ ہونا چاہیے، اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جو حال ہے اس میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ بھی ہو اور مشتق بھی ہو، جامد نہ ہو۔ تھوڑا سا اگر آپ توجہ فرما لیں تو میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں۔ یہ جو ہماری مبتدا کی بحث تھی، المبتدا والخبر، اس کتاب کے مطابق اس کی 39 نمبر بحث پر لکھا ہے الاصل فی المبتدا ان یکون معرفۃ لکی یفید اذا اخبر عنہ۔ آگے ہے ان افادت النکرہ، اگر کہیں نکرہ بھی مفید ہو، وہ جب فنا ہو تو اس سے ابتدا جائز ہے۔ ایک جملہ یہ ہے۔ دوسرا ہے الاصل فی الخبر ان یکون نکرۃ لأنہ وصف للمبتدا وقد یأتی معرفۃ۔ یہ دو باتیں آئی تھیں۔ وہیں پر ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں کہ وَقَدْ ذَكَرُوا لِلْإِبْتِدَاءِ بِالنَّكْرَةِ مُسَوِّغَاتٌ أُخْرَى، کہ اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہونی چاہیے، لیکن علماء نے، نحات نے کہا ہے کہ اگر کچھ مسوغات موجود ہوں تو نکرہ کو بھی مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر مبتدا ظرف یا جار مجرور کے بعد ہو، مؤخر ہو، وہ نکرہ ہو، اور خبر مقدم ہو، ظرف جار مجرور تو بن سکتا ہے۔ او فی صدر جملۃ حالیہ او بعد الفجائیہ فلاں فلاں فلاں۔ یہ اس بحث کو اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو آج کا سارا درس اس سے مربوط ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب ذرا غور فرماؤ۔ فرماتے ہیں ذوالحال میں شرط یہ ہے کہ وہ ذوالحال معرفہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ذوالحال پر ہم نے حکم لگانا ہے۔ جاء زید راکبا، ہم نے زید پر حکم لگایا کہ وہ سوار ہو کر آیا۔ راکوب کا ہم نے زید پر حکم لگایا۔ اب محکوم علیہ اگر معرفہ نہ ہوگا تو ظاہر ہے پھر اس حکم لگانے میں اگر کہوں رجل راکبا، ایک مرد در حالانکہ سوار تھا، تو بھئی اس کا کیا فائدہ سننے والے کو؟ پتہ نہیں کون کون نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ ضروری ہے کہ ذوالحال معرفہ ہو تاکہ ہم جب اس پر حکم لگائیں تو اس حکم لگانے کا فائدہ ہو، مخاطب کو پتہ بھی چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ذوالحال کو معرفہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ محکوم علیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک؟ اچھا، اب میں نے آپ کو جو حوالہ دیا مبتدا اور خبر کی بات کا، وہ اس سے مربوط ہے۔ مبتدا میں بھی اصل یہ تھی کہ مبتدا معرفہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ بعض مسوغات ایسے ہیں جو نکرہ کو بھی مبتدا قرار دینے کی اجازت دیتے ہیں کہ فلاں فلاں مسوغ ہوگا، فلاں فلاں طریقہ کار ہوگا، یا فلاں فلاں انداز کلام ہوگا۔ جیسے میں نے ایک دو مثال آپ کو دی کہ اگر خبر ظرف یا جار مجرور ہو اور وہ مقدم ہو، مبتدا مؤخر ہو، اور مبتدا مؤخر ہو اور نکرہ ہو تو بھی وہ مبتدا واقع ہو سکتی ہے۔ بے عین ہی اب سب کو ذکر نے کیا، فقط ایک فارمولہ دے دیا کہ جن مسوغات کی بنیاد پر نکرہ کو مبتدا قرار دیا جا سکتا تھا یا اس میں نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا تھا،
بعین ہی، اگر وہی مسوغات اس حال میں آ جائیں تو یہاں پر بھی ذوالحال نکرہ ہو تو بھی وہ ذوالحال واقع ہو سکتا ہے۔ مسوغات وہی ہیں جو نکرہ کو مبتدا بناتے تھے، وہی مسوغات اس نکرہ کو، معرفہ کی بجائے نکرہ کو ذوالحال بھی بنا سکتے ہیں۔ وہی مسوغات ہیں نفسہا، جن ان سے ہٹ کر کوئی علیحدہ مسوغ نہیں ہے۔ یہ ایک نکتہ تھا، ختم ہو گیا۔ آگے مثالیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، خوب، ذوالحال میں تو اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، مگر اگر وہ مسوغ موجود ہوں فلاں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ حال میں اصل یہ ہے، شرط یہ ہے کہ حال نکرہ مشتقہ ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ حال معرفہ نہ ہو، حال جامد نہ ہو، نکرہ ہو اور مشتق ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ جناب اگر کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی حال معرفہ نظر آ رہا ہے یا جامد نظر آ رہا ہے تو فرماتے ہیں اس کو نکرہ یا مشتق کی تاویل میں کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ اس کی تاویل میں ہوگا، جیسے فلاں فلاں مثال ہے۔ آگے فرماتے ہیں آخر میں کہ 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حال جامد ہوتا ہے لیکن وہ مشتق کی تاویل میں ہوتا ہے۔ 5 مقامات پر حال اس میں جامد ہوتا ہے لیکن وہ اس میں جامد مشتق کی تاویل میں ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے اس کو ترتیب میں مثالوں کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ وہ 5 موارد کون سے ہیں کہ جہاں پر حال لفظاً تو جامد ہوتا ہے لیکن تاویل مشتق میں ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ یشترط فی صاحب الحال، صاحب الحال یعنی ذوالحال میں یہ شرط ہے کیا؟ ان یکون معرفتاً، کہ ذوالحال معرفہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ محکوم علیہ، اس لیے کہ ذوالحال محکوم علیہ ہے، والمحکوم علیہ یجب ان یکون معلوماً، اور جس پر ہم نے حکم لگانا ہے ضروری ہے کہ وہ معلوم ہو۔ اگر وہ مجہول ہوگا تو حکم لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکون من الحکم فائدہ، تاکہ اس پر جب حکم لگایا جائے تو فائدہ ہو۔ مجہول پر فائدہ، حکم لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو جی؟ خوب، معلوم ہونا چاہیے۔ خوب، یہ ہو گیا ایک قاعدہ۔ اصل یہ ہے کہ ذوالحال معرفہ ہونا چاہیے، ختم۔ نمبر 2، وَقَدْ يَأْتِي نَکِرَةٌ، بسا اوقات ناکرہ بھی، اس میں نکرہ بھی ذوالحال واقع ہوتا ہے۔ کیوں؟ لِمُسَوِّغَاتٍ، کوئی نہ کوئی مجوز موجود ہوتا ہے جو اس نکرہ کو بھی ذوالحال بنا دیتا ہے۔ اس مجوز کی بنیاد پر اس نکرہ کو ذوالحال بنانا جائز ہوتا ہے۔ کون سے مسوغات ہیں، کون سے مجوز ہیں جو نکرہ کو ذوالحال بنا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہی مسوغات الابتداء بالنکرۃ نفسہا، وہ جو ہم نے مبتدا و خبر کی بحث میں کہا تھا کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، لیکن علماء نے، نحات نے کچھ مسوغات ذکر کیے ہیں کہ اگر وہ موجود ہو تو پھر نکرہ بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ بے عین ہی وہی مسوغات یہاں حال کی باس میں نکرہ کو بھی حال بنانے کے لیے کافی ہیں۔ جو وہ مجوز سے نکرہ کو مبتدا بنانے کے، وہی مجوز ہیں نکرہ کو ذوالحال بنانے کے۔ ذوالحال مثال دے رہے ہیں،
فکما تقول، بحث مبتدا و خبر میں آپ کہتے تھے کہ فی الدار رجل، یہ صحیح ہے کہ فی الدار جار مجرور یہ خبر مقدم، رجل مبتدا مؤخر، بے شک رجل اب نکرہ ہے، لیکن چونکہ خبر اس پر مقدم ہو گئی ہے لہٰذا اب یہاں رجل نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی صورتحال یہاں حال میں ہے کہ اگر حال ذوالحال پر مقدم ہو جائے تو پھر ذوالحال نکرہ ہو تو بھی وہ ذوالحال واقع ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ یہاں کہیں گے جاءنی راکبن رجل، راکبن حال، اور جیسے فی الدار خبر مقدم تھی، مبتدا مؤخر تھی، نکرہ ہونے کے بعد مبتدا واقع ہو سکتی ہے، اس طرح راکبن مقدم ہے، رجل ذوالحال مؤخر ہے، اگرچہ نکرہ ہے لیکن پھر بھی ذوالحال بن سکتا ہے، مجوز وہی ہے جو مبتدا میں تھا۔ اسی طرح کا اور مثال، یہ تو مثال دی نا کہ جار مجرور اور ظرف اگر مقدم ہو تو وہ مسوغ ہے کہ نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ دوسری مثال، رجل کریم فی الدار، ہم نے بحث مبتدا و خبر میں یہ کہا تھا کہ اگر نکرہ مخصصہ ہو، یعنی اگر اس کی صفت آ جائے، اگر نکرہ کی صفت آ جائے تو پھر وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح اگر ذوالحال نکرہ کی بھی کوئی صفت آ جائے تو وہ پھر ذوالحال واقع ہو سکتا ہے۔ پس جیسا کہ آپ بحث مبتدا و خبر میں کہتے تھے کہ رجل کریم فی الدار، کریم رجل کی صفت نکرہ مخصصہ ہو گیا یا موصوفہ ہو گیا، اب جب موصوفہ ہو گیا تو پس رجل، اگر یہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے نکرہ ہونے کے باوجود، اسی طرح یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں آتا رجل کریم، رجل نکرہ ہے ذوالحال، لیکن چونکہ کریم اس کی صفت ساتھ آ گئی ہے، اب یہ نکرہ موصوفہ ہو گیا ہے، اس میں تخصیص آ گئی، لہٰذا اب یہ ذوالحال واقع ہوگا۔ عطا رجل، آیا رجل کریم مبتسماً، در حالانکہ وہ تبسم کر رہا تھا، مسکراتا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ یہ بات ہو گئی ذوالحال کی۔ اگلا نقطہ، الاصل فی الحال ان تکون نکرۃ مشتقہ، حال میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے اور مشتق ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی معرفہ نہ ہو، جامد نہ ہو، اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو اور مشتق ہو۔ ٹھیک، فرماتے ہیں اذا واردت معرفتاً او جامدہ، اگر کسی عبارت میں، کسی کلام میں آپ دیکھیں کہ حال معرفہ واقع ہوا ہے یا حال جامدہ ہے، مشتق نہیں ہے، اولت بالنکرۃ المشتقہ، تو اس کی نکرہ مشتقہ میں تعویل کی جائے گی۔ یعنی کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ علی ظاہر تو وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے اور جامد ہے، لیکن فرماتے ہیں ہم اس کی تعویل کریں گے ایک اور حال میں، کیا کہ یہ فلاں اسم کی تعویل میں ہے جو نکرہ بھی ہوگا اور مشتق بھی ہوگا۔ مثلا جاء الرسول وحدہ، آیا پیغمبر، در حالانکہ اکیلا تھا۔ اب وحدہ، وحدہ جب یہ مضاف ہو گیا ضمیر کی طرف تو اس وحد نے اضافت کی وجہ سے کسب تعریف کر لیا، یہ تو ہو گیا معرفہ۔ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم وحدہ کی تعویل کرتے ہیں، گویا اصل یہ ہے جاء الرسول منفردن، اب منفردن نکرہ بھی ہے اور مشتقہ بھی ہے، یہ اس کی تعویل میں ہو جائے گا۔ اس طرح اور مثال دے رہے ہیں، طلب الدارس العلم، یعنی طالب علم نے علم حاصل کیا، جہدہ، اب جہدہ یہ بھی اسی طرح ہے، جہدہ کی طرف مضاف ہے، کسب تعریف کیا، لہٰذا اس جہدہ کی ہم تعویل کریں گے کیا؟ اے مجتہدن، یعنی اصل جملہ بن جائے گا طلب الدارس العلم مجتہدن، در حالانکہ وہ کوشش کرنے والا تھا۔
ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح ایک اور مثال، کلمتہ فاہو الی فیہ، میں نے اس سے بات کی، اس کا منہ میرے منہ کی طرف۔ کیا مطلب؟ فاہو الی فیہ، اب یہاں پر تو کوئی مشتق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں فاہو الی فیہ کی تعویل کریں گے، گویا اصل یہ جملہ اس طرح ہے، کلمتہ متشافہین، میں نے اس سے بات کی در حالانکہ ہم دونوں بالمشافہت، یعنی قریب قریب تھے، آمنے سامنے کھڑے تھے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پس حال میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ مشتقہ ہو، اگر کہیں معرفہ یا جامدہ آ جائے تو آپ اس کی تعویل کریں گے نکرہ مشتقہ میں، ٹھیک ہو گیا جی، یہ ختم۔ فائدتن فائد کیا ہے؟ یجوز عند الکوفیین تعریف الحال متى تضمنت معنی شرط۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ حال اگر معرفہ ہو تو کوئی حرج نہیں، حال اگر معرفہ ہو تو بھی وہ واقع ہو سکتا ہے، اس کے لیے نکرہ ہونا ضروری نہیں۔ تیسرا نظریہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ نحات کوفہ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر حال معنی شرط کو متضمن ہو، پھر چاہے وہ معرفہ بھی کیوں نہ ہو، حال واقع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ نحات کوفہ کا ہم نے کہا نا کہ اصل یہ ہے کہ نکرہ مشتقہ ہو، تو نحات کوفہ کیا کہتے ہیں کہ حال معرفہ اگر متضمن معنی شرط ہو، ایک اسم ہے، لفظ ہے، کلمہ ہے جو معرفہ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ معنی شرط کو متضمن ہے، تو فرماتے ہیں نحات کوفہ کہ کوئی حرج نہیں، وہ ہو مبتدا اپنا وہ حال واقع ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اب یہ مثال آپ کو گزارش کرتا ہوں۔ یجوز عند الکوفیین، نحات کوفہ کہتے ہیں کہ جائز ہے تعریف الحال، کہ حال کو معرفہ لانا، حال معرفہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن مطلقاً نہ، مطلقاً کا ایک نظریہ ہے، لیکن کوفی کیا کہتے ہیں اس صورت میں متى تضمنت معنی شرط، اگر وہ معرفہ معنی شرط کو متضمن ہو، یعنی ایسا حال معرفہ ہے کہ جس میں شرطیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ مثال اس کی یہ دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں زید الراکبا احسن منہ الماشیہ، اب زید ذوالحال، الراکب اس کا حال مبتدا، احسن منہ الماشیہ یہ اس کی خبر۔ اب یہ راکب یا احسنو کے فاعل کا نہیں بلکہ زید مبتدا ہے، الراکب یا احسنو کی ضمیر جو اس میں موجود ہے، یا اس کا جو حال ہے، یا منہ میں جو ضمیر ہے اس کا ذو الحال ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ الراکب معنی شرط کو متضمن ہے، اس میں شرطیت کا معنی پایا جاتا ہے، لہذا زید راکبا، الراکب معرفہ ہونے کے باوجود بھی اس کو حال قرار دیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، الراکب کس معنی شرط کو متضمن ہے؟ فرماتے ہیں الراکب کا اصل معنی ہے، یعنی اس معنی شرطیت کو متضمن ہے کہ الراکب یعنی اذا راکبا احسن منہ اذا مشا، ٹھیک ہے جی، اذا راکبا، اب اذا شرطیہ کیا ہے؟ یعنی ہوا اذا راکبا، اب اذا شرطیت کے لیے، چونکہ وہ اذا راکبا شرطیت کے معنی کو متضمن ہے، لہٰذا یہ حال واقع ہو سکتا ہے۔ خوب، یہ نحات کوفہ کا نظریہ ختم۔ آگے فرماتے ہیں، پوری توجہ، ہم نے کہا ہے کہ حال میں اصل یہ ہے کہ وہ مشتقہ ہو، یعنی نکرہ ہو، مشتقہ ہو،
اب فرماتے ہیں اذا دل الجامد علی حیہ، اگر کوئی جامد کسی حیات پر دلالت کر رہا ہو، چونکہ حال کا کام ہوتا ہے حیات کو بیان کرنا، حالت کو بیان کرنا، اگر کوئی جامد بھی حیات کو بیان کر رہا ہو، حیات پر دلالت کر رہا ہو، صحّا ان یقع حالا، تو اس کا حال واقع ہونا صحیح ہے۔ کیوں؟ حال کا کام ہوتا ہے ذوالحال کی حیات کو بیان کرنا، اگر کوئی جامد بھی یہی کام کر رہا ہو تو اس کا بھی حال واقع ہونا صحیح ہے۔ خوب، آیا اس جامد کو مشتق کی تعویل میں کریں گے تب صحیح ہوگا؟ فرماتے ہیں نا، لا فرق بین ان یکون معولا بالمشتق او غیر معول، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ جامد چاہے مشتق کی تعویل میں ہو یا مشتق کی تعویل میں نہ ہو۔ مشتق کی تعویل میں ہو جامد، مثال فرماتے ہیں یہ ہے کرّا زید اسدا، اب اسد جامد ہے جو زید کی حیت کو بیان کر رہا ہے، جامد ہونے کے باوجود بھی یہ حال ہے، اور یہ مشتق کی تعویل میں ہے۔ کس مشتق کی تعویل میں ہے؟ شجاع، کرّ زید، زید نے حملہ کیا، اسدن اے شجاع، در حالانکہ وہ شجاع تھا یا حالت شجاعت میں دلیرانہ۔ او غیر معول، یا بے شک اگر جامد حیت ذوالحال کو بیان کر رہا ہے تو فرماتے ہیں وہ تعویل مشتق میں نہ ہو تو بھی وہ حال واقع ہو سکتا ہے۔ جیسے لبست خاتمی، میں نے اپنی انگوٹھی پہنی، ذہباً، در حالانکہ میری انگوٹھی سونے کی تھی، یعنی ذہباً، اب یہ ذہب جامد ہے لیکن اس خاتم کی حیت کو بیان کر رہا ہے اور کسی مشتق کی تعویل میں بھی نہیں ہے۔ تو پس اگر جامد ذوالحال کی حیت کو بیان کرے تو بھی وہ حال واقع ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان الجامد المعول بالمشتق یاتی حالا فی خمسۃ مواضع، کہ 5 مقامات پر جامد تعویل مشتق ہو کر حال واقع ہو سکتا ہے، یعنی جامد ہوتا جامد ہے لیکن وہ مشتق کی تعویل میں ہوتا ہے، اور تعویل مشتق کی بنیاد پر وہ جامد حال واقع ہو سکتا ہے۔ کہاں پر؟ 5 مقامات پر۔ نمبر 1 بالکل آسان، اذا دل علی تشبیہ، اگر وہ جامد کسی شے کے ساتھ تشبیہ پر دلالت کر رہا ہو، یہ ہم تشبیہ دیتے ہیں فلاں فلاں کی طرح ہے، اگر جامد تشبیہ پر دلالت کر رہا ہو، اب وہ بے شک جامد ہے لیکن وہ تعویل مشتق میں ہوگا اور حال واقع ہو سکتا ہے۔ مثال رأیتہم فی الوغی، میں نے ان کو دیکھا وغی میں، جنگ میں، کیا؟ اسدن، اب یہ اسد سے جمع ہے، اسدن یہ تو جامد ہے لیکن مراد کیا ہے؟ اے شجعانن، میں نے ان کو دیکھا جنگ میں، اے اسدن کا معنی کیا ہے؟ اے شجعانن، یہ تشبیہ دے رہا ہے یعنی بہادروں کی طرح، تشبیہ دے دی، شجاع یعنی بہادروں کی طرح۔ اسی طرح فرماتے ہیں دوسرا مقام کہ جہاں جامد تعویل مشتق میں ہو کر حال واقع ہو سکتا ہے، اذا دل علی مفاعلہ، اگر جامد مفاعلہ پر دلالت کر رہا ہو، مفاعلہ کیا ہے؟ یعنی جو 2 کے درمیان ہوتا ہے۔ مفاعلہ ہمیشہ آپ نے صرف میں پڑھا ہے کہ جو 2 لوگوں کے درمیان ہو، یک طرفہ نہیں ہوتا، 2 طرفہ ہوتا ہے، جیسے ضاربہ، مضاربہ وغیرہ اس کی بات۔ مثال سرت معہ
جنبن الی جنب، میں چلا اس کے ساتھ۔ اب جنبن الی جنب کا مطلب کیا ہے؟ یہ اگرچہ جامد ہے لیکن یہ تاویل مشتق میں ہے، یعنی سر تو ماہو متساندین، کہ میں اس کے ساتھ چلا در حالانکہ ہم دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، آسان۔ اسی طرح فرماتے ہیں وہ جامد تاویل مشتق میں ہو کر حال واقع ہو سکتا ہے اذا دل علی ترتیب، اگر جامد ترتیب پر دلالت کر رہا ہو۔ ترتیب نہیں ہوتی جیسے ترتیب سے یک کے بعد دیکھے نہ ہو، ادخلو تم داخل ہو، رجلن رجلن در، اب رجل ظاہر یہ تو جامد ہے، فرماتے ہیں یہ تاویل میں ہے، ادخلو تم داخل ہو، مترتبین در حالانکہ ترتیب کے ساتھ، یہ راجو راجلن مترتبین کی ترتیب میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح فرماتے ہیں اذا دل علی تفصیل، اگر جامد تفصیل پر دلالت کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اجمال کے مقابل میں تفصیل ہوتی ہے، واضح کر کے، ایک ایک جدا جدا کر کے، جیسے علمتہ النحو، میں نے اس کو نحو کی تعلیم دی، بابن بابن، اب یہ بابن بابن در حقیقت تعویل مفصلاً میں ہے کہ میں نے اس کو نحو کی تعلیم دی تفصیل کے ساتھ، ایک ایک باب کر کے، جدا جدا کر کے، ایسے اجمالی طور پر اس کو کچھ نہیں بتایا بلکہ ایک ایک کر کے تفصیل سے بتایا۔ اور پانچواں مورد جہاں جامد تعویل مشتق میں ہو کر حال واقع ہو سکتا ہے وہ ہے اذا دل علی تصغیر، جب جامد تصغیر، تصغیر کہتے ہیں قیمت گزاری کرنا، کسی چیز کی قیمت لگانا، جب جامد تصغیر پر یعنی قیمت گزاری پر دلالت کر رہا ہو، جیسے بیعتہ الجوخا، میں نے اس کے پاس بیچا پشم کا کپڑا، ریشمی کپڑا، زراعن ایک زراع بے دینار، دینار کے بدلے میں، اب یہاں زراعن جامد ہے لیکن یہ مصغرن کی تعویل میں ہے، یعنی میں نے اس کے پاس ریشم کپڑا بیچا در حالانکہ اس کی قیمت لگائی بے دینار، ایک دینار۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔